الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وفي الحديث: إن الحق ينطق بلسان عمر رضي الله عنه. وقال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. آج کا موضوع اس درجہ اور اس مقام کے بارے میں ہے جو کبھی اللہ کے خاص بندوں کو میسر ہوتا ہے. وہ مقام جو اللہ جل جلالہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے تو اس کے مختلف درجات ہے. کبھی بندے میں خاکساری اور انکساری تواضع پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں زمرۃ المنقلبۃ قلوبہم. وہ جماعت جس کے قلوب اور جس کے ارادے، جس کے تصورات و خیالات اللہ کے تابع ہو جائے. اس کے علاوہ اور کئی مقامات ہیں، لیکن آج جس مقام کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے وہ مقام جب عابد، سالک، سائر فی سبیل اللہ روحانی مقامات میں پہنچ جاتا ہے. روحانی مقامات پر داخل ہونے کے جو طریقے ہیں، اس کے لیے جو ضروریات ہیں اور جن باتوں کا خیال کرنا ہے جس سے آدمی روحانی لوگوں میں شمار کیا جائے، تو اس کے داخلے کے طریقے میں محققین نفس اور درجات کے باریک بین حضرات نے اس کی تحقیق کی ہے کہ جب تک سارے احکام بشریت اور صفات جسمانیت کے مخالف اپنے اعضاء و جوارح سے جدا اپنے وجود، حرکات و سکنات، سننے، دیکھنے، بولنے، پکڑنے، صحیح اور عمل سے تنہا نہ ہو جاؤ. روحانی لوگوں کی جماعت میں داخل ہونے کی امید نہ رکھو.
ان میں داخل ہونے کے لیے اپنی عقل، روح پھونکے جانے سے قبل کی اشیاء اور نفخ روح کے بعد پیدا ہونے والی چیزوں سے علادہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ سب اشیاء رب کریم کے قریب سے اور رب کریم کے قرب سے حجاب بنتی ہے. اس کا تھوڑا وضاحت ضروری ہے. سب سے پہلے کلمہ احکام بشریت اور صفات جسمانیت کے مخالف اپنے سارا اعضاء جوارح سے جدا ہونا، اپنے وجود، حرکات و سکنات، سننے، دیکھنے، بولنے، پکڑنے، صحیح و عمل کرنے سے تنہا ہو جانا، اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنی نیت میں یہ رکھنا کہ احکام بشریت اور جسمانی صفات کی جتنے مطلوبات ہیں اس کے مخالف بن جاؤ. جسم کے اعضاء و جوارح جتنی ہیں اس کو اللہ کے تابع کر دو. اپنے حرکات و سکنات، سننے، دیکھنے، بولنے، پکڑنے اور جد و جہد کرنے، صحیح کرنے، سب کو اللہ کے لیے چھوڑ دو، اس سے جدا ہو جاؤ. اگر یہ ایسا نہیں کرتے ہو تو روحانی لوگوں میں داخلے کی امید نہ رکھو. اس لیے کہ روحانی لوگوں میں داخلے ہونے کی جو شرط ہے، روحانی لوگوں میں داخلے کی جو شرط بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کے معصیت کے ارتکاب، مرضی مولا کے خلاف کام کرنے میں ان سے جدا ہو، یہ ساری چیز جو انسان کے روزمرہ کی ضروریات ہیں، انسان کے صفات بشریت اور صفات جسمانیت کے مطلوبات ہیں، اس سے ان سے اپنے نفس کو جدا کرنا، نفس کو اس سے بالاتر رکھنا، اپنے حرکات و سکنات، سننے، دیکھنے، بولنے، پکڑنے، صحیح جد و جہد کرنے، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر دو، سب کو اللہ کے تابع کر دو. بولو تو صرف اس لیے بولو کہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے بولنا. سنو تو اس لیے سنو کہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے سننا. اور پکڑو اس لیے پکڑو کہ اللہ جل جلالہ نے اس کو پکڑنے کے لیے کہا ہے. اسی طرح جسم کے تمام اعضاء و جوارح کو اللہ کے تابع کر دو، اور تمام احکام بشریت اور صفات جسمانیت اس کو ترک کر دو. تب کہیں تم وہ شرط پورے کر سکتے ہو جو شرط اور جو کنڈیشن روحانی جماعت میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، اس کے تم اہل بن سکتے ہو. اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت.
کہ اس نفس نے جو کام کی ہے، اس نے جو کمایا ہے، اس کا فائدہ اسی نفس کو ملے گا. آج جو اس نے جتنی خلاف ورزی کی ہے اس کا نقصان اور خسارہ اسی نفس کو اٹھانا پڑے گا. اسی کو کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اسی طرح روحانی حضرات وہ ہیں جو بشری قیود اور جسمانی قدرتوں سے پاک و صاف ہو کر احکام روح اور صفات ملکیت سے متصف ہو چکے ہیں، بلکہ وہ تو روح کی صفات جمیع ما سوا سے فانی اور جدا ہو کر مجرد روح بن چکے ہیں. تو گویا جو شخص صرف اور صرف روح بن جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے روح ایسی چیز ہے جو دیکھ نہیں سکتا انسان. لیکن چونکہ انسان میں انسانیت ہو مگر اس پر روحانیت غالب ہو، وہ قیود جو روح کے ہیں وہ اس میں ہو، وہ کھاتا بھی ہو چونکہ انسان ہے، پیتا بھی ہو چونکہ انسان ہے، ضروریات بشریت بھی پوری کرتا ہو مگر چونکہ انسان ہے اور اللہ کا حکم ہے، مگر اس کے جو صفات ہوں کہ اس میں جو فرشتوں کے صفات ملکیت ہیں اور انسانی ضروریات کی جو قدرت ہیں، خامیاں ہیں، خباثت ہے، اس سے پاک صاف ہو. تو گویا یہ وہ جماعت روحانی ہے جو بشری قیود، جسمانی قدرتوں سے پاک و صاف ہو کر احکام روح اور صفات ملکیت سے متصف ہو چکے ہوں، بلکہ وہ خود روح کی صفات اور روح کی صفات اور جمیع ما سوا سے دنیا و ما فیہا ہر چیز سے فانی ہو جائے، سب سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے اور صرف مجرد روح بن جائے. ایسے لوگوں میں اگر داخلہ لینا ہو، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، ایسے بھی لوگ رہے ہیں اور بن سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں جو دنیا کے احکام بشریت اور صفات جسمانیت سے خالی ہو کر، جدا ہو کر اور صرف روح کی صفات بن جائے، سوا کس دنیا کے سارے ما سوا سے وہ جدا ہو کر صرف مجرد روح بن جائے. تو ایسے لوگوں میں داخل ہونے کی جو صفات بیان کیے گئے وہ یہ ہے. آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں ان میں داخل ہونے کے لیے اپنی عقل، روح پھونکے جانے سے قبل کی اشیاء اور نفخ روح کے بعد کی چیزوں سے علادہ ہونا ضروری ہے. یہاں ایک راز بیان کر دوں. اس سے پہلے کہ تقوی کا بیان کہ متقی کے لیے اپنے اعضاء اور حواس کو نامناسب افعال سے محفوظ رکھنا ہے، یہاں دوسرے مرتبہ کا ذکر ہو رہا ہے جس میں اوامر کی بجا آوری اور منہیات سے پرہیز کے بعد دل کے خطروں کا راستہ اپنایا جاتا ہے اور ارادہ و اندیشہ حق تعالی میں منحصر ہو جاتا ہے. تو دیکھا آپ نے
ایک متقی ہے جو اپنے اعضاء، اپنے حواس، اپنے حواس کو نامناسب افعال سے محفوظ رکھتا ہے، یہ متقی ہوئے۔ اور یہاں جو دوسرا مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں اوامر کی بجاوری، منہیات سے پرہیز کے بعد دل کے خطروں کا راستہ اپنایا جاتا ہے اور ارادہ و اندیشہ حق تعالی میں منحصر ہو جاتا ہے۔ عقل اور دانش سے علاجگی اس لیے ضروری ہے تاکہ حق تعالی کا پسندیدہ اما سوائے سے تعلق رکھنے کا کوئی خطرہ اور اندیشہ راہ نہ پا سکے۔ اس کے بعد تعمیم اور حکم کلی ذکر کر رہے ہیں کہ نفخ روح سے پہلے کی چیزوں یعنی اعضاء و جوارح اور بعد کی چیزوں یعنی عقل و حواس سے مجرد ہونا ہوگا، کیونکہ ان تمام کا تعلق بشری تقاضوں کے ساتھ ہے۔ تو پہلے جو بیان کیا گیا تھا احکام بشریت اور صفات جسمانیت سے کہ مخالف بننا ہے، اس کی یہاں وضاحت کر دی گئی کہ عقل و دانش سے علیحدگی اس لیے ضروری ہے تاکہ حق تعالی کا پسندیدہ اور ما سوا سے تعلق رکھنے کا کوئی خطرہ اور اندیشہ راہ نہ پا سکے، یعنی اللہ تعالی کا جو پسندیدہ چیز ہے اسی کو کرنا ہے، اور اس کے ما سوا جتنی چیزیں ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ جتنی چیزیں ہیں، اس کا خطرہ دلوں میں نہ ہو۔ گویا کہ اس تعمیم کے بعد اور حکم کل ذکر کرنے کے بعد، یا حکم کل ذکر کے طور پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نفخ روح سے پہلے کی چیزوں یعنی اعضاء و جوارح، اب بعد کی چیزوں یعنی عقل و حواس سے مجرد ہونا ہوگا۔ جو کہ یہ کلمات، دو کلمہ یہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک کلمہ یہ ہے کہ نفخ روح سے پہلے، نفخ روح پھونکنے سے پہلے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی کبھی نطفے کی شکل ہوتی ہے، پھر وہ کبھی لوتھڑے کی شکل بنتی ہے، پھر علقہ گوشت کے ٹکڑا کی شکل بنتا ہے، پھر مضغہ کا جو ہے شکل بنتا ہے، پھر اس میں گوشت پوست اور ڈھانچے انسانی شکل ایک خلقن آخرن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مگر ابھی روح نہیں ڈالی گئی، ابھی روح نہیں ڈالی گئی کہ مطلب کہ انسانی شکل تو ہے، گوشت اور لوتھرے تو ہیں، ڈھانچے تو بن گئے ہیں، اسی کو کہا اعضاء و جوارح، انسان کے جسم اور ان کے اعضاء تو ہیں مگر روح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس چیز کے بعد اعضاء و جوارح بن جانے کے بعد جو ہوتی ہے وہ روح کی شکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد روح پھونکتا ہے، تو کہتے روح بن جاؤ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور نفخ روح سے پہلے کی چیز یہی ہے، نفخ روح سے پہلے کی چیزوں یعنی اعضاء و جوارح، اور بعد کی چیز کیا ہے؟ عقل۔ جب انسان میں روح آ گئی تو اس میں کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ عقل اور حواس۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پہلی چیز ہے یعنی اعضاء و جوارح، روح ڈالنے پھونکنے سے نفخ روح سے پہلے اعضاء و جوارح یعنی انسان کے جسم اور جسمانی حرکت اور جسمانی شکل و صورت، اس کو اعضاء و جوارح کہتا، تو اس سے بھی مجرد ہو جاؤ، اس سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اور نفخ روح پیدا کے بعد کی جو شکل پیدا ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے حرکت پیدا ہوتا ہے، حرکات و سکنات پیدا ہوتا ہے،
اس میں دیکھنے بولنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، سننے سمجھنے اور عقل کی طاقت ہوتی ہے. تو یہ عقل و حواس، اس سے بھی اپنے آپ کو مجرد رکھنا ہوگا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تقاضا، یہ تمام چیزیں بشری تقاضوں کے ساتھ متصف ہے. تو وہ یہاں چھوٹی سی تشریح کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب شرط پورا کر لیا تو انسان کی حقیقت یہ ہے. شرط یہ تھی احکام بشریت، صفات جسمانیت کا مخالف بن جاؤ، اپنے اعضاء و جوارح سے جدا ہو جاؤ، اپنے وجود و حرکات و سکنات، سننے دیکھنے، نظر و بصر اور بطش، عمل سعی، اس سے بھی الگ ہو جاؤ. یہ شرط ہے. یہ اگر ہو گئے تب تمہاری یہ امید ہو سکتی ہے کہ تم زمرۃ الروحانیین میں داخل ہو سکتے ہو. لہذا جب یہ چیز کر رہے ہو تو ایک اور شرط ہے، وہ یہ کہ روح پھونکے جانے سے پہلے کی جو اشیاء ہے، یعنی اعضاء و جوارح، انسانی ڈھانچہ، اس سے بھی جدا ہو جاؤ. اور نفخ روح کے بعد جو چیزیں پیدا ہوتی ہے، عقل و حواس، اس سے بھی جدا ہو جاؤ، اس سے بھی منفرد ہو جاؤ. چونکہ یہ اس لیے کہ یہ سارے اشیاء رب کریم کے قرب سے حجاب بن جاتی ہیں. یہ سارے اشیاء، یہ ساری چیزیں جس کا ذکر ہوا، یہ ساری چیز قرب تجلی سے، قرب رب ذوالجلال سے حجاب بن جاتی ہے. جب حجاب کو تم ہٹا دیے، جو حجاب ہے اس حجاب کو تم ہٹا دیے، اور جو تقرب الہی کے لیے مانے تھا، تو اب صرف اور صرف تم باقی رہے تو خالص روح رہ گئے. جب تم خالص روح بن گئے، احکام بشریت اور صفات جسمانیت کے مخالف بن گئے، اعضاء جوارح سے جدا ہو گئے، اپنے وجود، حرکات و سکنات، نظر و بصر، بطش، نطق، عمل صحیح سے جدا ہو گئے، تب کہیں تم اس لائق بنے، ایک کیپیسٹی پیدا ہوئی کہ اس جماعت میں داخل ہو سکتے ہو. اور اس کی تشریح آگے بھی ہو گئی. لہذا جب یہ چیز نکل گئی، یعنی انسان کی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے کہ روح ڈالنے سے پہلی کی کیفیت ہے اس سے بھی جدا ہو گیا، اور روح ڈالنے کے بعد کی جو کیفیت ہے اس سے بھی جدا ہو گیا. گویا اس کی تعبیر یوں ہے کہ اعضاء و جوارح سے جدا ہو گیا، عقل و حواس سے بھی جدا ہو گیا، جو کہ روح ڈالنے کے بعد ہوتی ہے. اب انسان جب ان چیزوں سے جدا ہو گیا تو خالص روح بن گیا. جب خالص روح بن گیا تب اللہ کا ان کے اوپر کیا کیا انعام و اکرام ہوتا ہے وہ دیکھیے. سر و صرف غیب الغیب بن جاؤ گے. تھوڑا اور تشریح کر دوں کہ انسان سر و سر غیب الغیب بن جاؤ گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان روح بن گیا تو اللہ تعالی روح کے مناسب چیز جو ہوتی ہے، روح کے سوٹیبل جو مقام ہیں،
جو ضروریات ہیں، جو تقاضا ہے، اور جب روح کی تقاضے ان کو دے دے گا. چونکہ پہلی شکل جو تھی، جو صفات جسمانی اور جسمانی سے انسان کو مجرد علائق صوری و معنوی سے مورع ہو گئے، کیونکہ جس طرح جسم اور جسمانیت حجاب ہیں، اسی طرح روح اور صفات روح بھی یہی حکم رکھتی ہے. فرق یہ ہے کہ پہلا حجاب ظلماتی ہے اور جسمانی ہے، اور دوسرا نورانی و روحانی ہے. حدیث پاک میں ہے ان للہ 70,000 حجاب من ظلمت و نور، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نور و ظلمت کے 70,000 حجابات ہیں. اب دیکھا کہ یہ سارے حجاب 70,000 حجاب سے انسان جب آزاد ہو جائے گا تو وہ جو ہے روح کی کیفیت اختیار کر لے گا. دنیا میں چلتا پھرتا تو نظر آئے گا، دنیاوی ضروریات پورتی کرتے نظر تو آئے گا، لیکن وہ اس کے تابع نہیں ہوگا، بلکہ یہ ضروریات ان کے تابع ہوں گی، بلکہ یہ ضروریات کے تابع نہیں ہوگا. اب کہتے ہیں جب یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے تو سر و سر اور غیب الغیب جب بن جائے تو اس کا مفہوم کیا ہے غیب الغیب بن جانے کا؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مراقبہ حضور میں اغیار کی نظروں سے مکمل طور پر پنہا ہو جاؤ گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مرتبہ سر و سر یعنی خفی اور اخفا پر فائز ہو کر غیب ہویت اور ذات میں فانی ہو جاؤ گے. تو دیکھا آپ نے سر و سر کا مطلب جو بتایا انہوں نے کہ خفی اور اخفا پر فائز ہو کر غیب ہویت اور ذات میں فانی ہو جاؤ گے. اور مراقبہ حضور میں، مراقبہ حضور سے مطلب اللہ کے حاضر ہونے کا تصور میں. مراقبہ حضور کے الفاظ جو ہیں اس کے جو ترجمہ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ مراقبہ حضور میں اغیار کی نظروں سے جب تم اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھو گے تو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں اغیار لوگ ہیں ان کی نظروں سے مکمل طور پر تم غائب ہو جاؤ گے. اور اپنے اسرار میں ہر شے سے علادہ ہو کر اس کو دشمن اور ظلمت و حجاب جاننے لگو گے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اپنے اسرار میں ہر شے سے علادہ ہو کر اس کو دشمن اور ظلمت اور حجاب جاننے لگو گے. اس کے بارے میں بتاتے ہیں اسرار میں ہر شے سے علادہ ہونا البتہ ذات حق تعالیٰ کے ساتھ اسرار اور مقربین کا اتصال دائمی ہے. البتہ ذات حق تعالیٰ کے ساتھ اسرار اور مقربین کا اتصال دائمی ہے. روح اگرچہ محبت کا محل ہے مگر کبھی کبھی قلب و نفس سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے. مقربین کے دائمی اتصال اور روح کا مرکز محبت ہونے کے باوجود مقربین کے دائمی اتصال اور روح کا مرکز محبت ہونے کے باوجود ذات باری کے ساتھ اتصال سر کی بنا پر روح کبھی نفس اور قلب سے جدا ہو جاتی ہے. تو گویا مقربین جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، مقربین دائمی اتصال اور روح کا مرکز محبت
ہونے کے باوجود ذات باری کے ساتھ اتصال سر کی بنا پر روح کبھی نفس و قلب سے جدا ہو جاتی ہے. بہرحال کہنا یہ کہ وہ اپنے اسرار میں ہر شے سے علادہ ہو کر اس کو ظلمت و حجاب جاننے لگو گے. یعنی اللہ کے سوا جتنی چیز ہے اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے حجاب سمجھنے لگو گے. اور یہی نہیں بلکہ اس کو دشمن بھی سمجھنے لگو گے. مطلوب کے چہرے پر پردہ جمال محبوب کی دیدار سے مانے ہیں. مطلوب کے چہرے پر پردہ جمال محبوب کی دیدار سے مانے ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بت میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم میرا دوست ہے. کیا فرمایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت سارے کے سارے میرے دشمن ہیں اور پروردگار عالم میرا دوست ہے. فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ ذَلِكَ لِلْأَصْنَامِ. یہ بات بتوں کے لیے فرمایا تھا کہ بت میرا دشمن ہے اور اللہ تعالی میرا دوست ہے. اب جب اتنی بات ہے، یہ تھیوری معلوم ہو گیا، جب یہ اصول و ضابطہ معلوم ہو گیا کہ بت کے معنی ہیں، اصنام کے معنی ہیں کہ وہ شے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. اللہ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جائے وہ صنم ہے، بت ہے اور غیر اللہ ہے. غیر اللہ انسان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے دشمن بھی ہے اور اللہ کے راستے میں مانے بھی ہے. ہر وہ چیز، اب یہ تصور کیجئے، یہاں پہ ایک اصول بنتا ہے کہ ہر وہ چیز جو یہ مقام لے لے، صنم کا مقام لے لے، ہر وہ چیز جو تقرب اللہ کے لیے مانے ہوں، ہر وہ چیز جو قرب ربانی کے لیے مانے ہوں، وہ صنم بن جاتا ہے. لہذا کبھی آپ کا ہاتھ آپ کا صنم بن جائے، کبھی آپ کا ارادہ آپ کا صنم بن جائے، کبھی آپ کے عقل و حواس صنم بن جائے، کبھی آپ کے صحیح جد و جہد، بصر و نظر، بطش و عمل و سعی، یہ سب آپ کے صنم بن جائے. تو اس وقت آپ روح منفردہ نہیں بن سکتے. تو کبھی آپ کے ارزاق جو روزی کھاتے ہیں اگر حرام ہو تو یہ صنم بن جاتا ہے، گویا آپ شرک کر رہے ہیں. کبھی یہ عمل جو مشروع نہیں ہے، شریعت سے خارج عمل ہے، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، وہ عمل اگر کرتے ہیں تو وہ یہ عمل ہمارے لیے ایسے ہی بت ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا صنم کے لیے کہ ہمارے دشمن ہیں. یا دشمن کیا ہے؟ اللہ اور فرد کے درمیان ایک حجاب ہے اور معنی ہے. اسی طرح تم وجود کے تمام اعضاء اور تمام مخلوق کو بت تصور کر کے ان میں سے ہرگز کسی کی اطاعت اور پیروی نہ کرو. دیکھا آپ نے، ہر چیز کو تم کہتے ہیں فجعل انت جملتک، فجعل انت
جملتك وأجزاك أصناما مع سائر الخلق ولا تطع شيئا من ذلك ولا تتبعه جملة. اس جملہ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جس طرح صنم ایک صنم ہے، صنم کا جو مقام لے لے وہ سارے کے سارے صنم ہیں. کبھی صنم دیکھنے والی چیز ہوگی، کبھی صنم نہ دیکھنے والی چیز ہوگی. آج جو صنم کا مقام لے لے، خدا سے غافل کرنے والی چیز بن جائے، وہ صنم ہے. لہذا مخلوقات کے تمام بتوں کو اور تمام مخلوقات کو بت تصور کر کے ان میں سے کسی چیز کی ہرگز اطاعت نہ کرو، نہ اس کی پیروی کرو. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا انعام دے گا؟ کہتے فحینئذ تؤمن علی الاسرار والعلوم اللدنیہ وغرائبها ويرد عليك التكوين وخرق العادات التي هي من قبيل القدرة التي تكون للمؤمنين في الجنة. یہ انعام اللہ تعالیٰ اس وقت دے گا کہ تمہیں تمام طرح کے اسرار اور بھید اور مخفی چیزیں اور علوم لدنیا ہیں. علوم لدنیا وہ علوم جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کسی کو عنایت کرتا ہے، اور اس کے غرائب یہ سب کے سب کا تمہیں امین بنا دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ تو اسرار علوم لدنیا اور اس کے غرائب کا امین بنایا جائے گا. اس کے علاوہ تمہیں تکوین بھی عطا کرے گا، تکوین بھی دے گا اور خلق العادات، یہ دونوں چیز عطا کرے گا. تکوین اور خلق العادات دنیاوی لوگوں کے صفات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اہل جنت مومنوں کے وہ اہل جنت جو جنت میں جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ چیز عطا کرے گا. تکوین اور خلق عادت، تکوین سے مراد جو چیز مانگے گا مطلوب ہوگا اہل جنت کے ساری چیز خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ دے گا اس کو. جب وہ چاہے گا جو چیز چاہے گا تب مل جائے گی. قرآن شریف کی شہادت دے رہا ہے. خلق العادات کی جو چیز معجزاتی طور پر کیا جاتا ہے وہ چیز آپ کو عطا کی جائے گا. مثلا آپ بیٹ پر بیٹھے رہیں گے، آپ پھل کی شاخیں آ کر کے پسند پھل سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ایک مثال دیا میں نے. تو گویا یہ اہل جنت کو جنت کی قبیل سے چیز ہے. یہ قدرت آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ تو آپ پر انعام و اکرام ہوگا. انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انسان کی کیفیت یہ ہوگی تو کہہ دیتا ہوں تو اس وقت میں علوم لدنی اسرار و غرائب کا امین بنا دیا جائے گا. تکوین اور خلق عادات کی طرح کے امور تمہیں سونپ دیے جائیں گے جو قدرت الہی کے قبیل سے ہیں، اور وہ اہل ایمان کو جنت میں ملے گی. عادت اور خلق عادت کی تھوڑی تفصیل یہاں بتا دوں. عادت کا معنی ہے اشیاء کی اسباب کے توسط سے ایجاد کرنا. جیسا کہ آدمی کھانے کے بغیر سیر نہیں ہوتا اور چلنے کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچتا. اور خلق عادت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امر سبب کے بغیر وجود میں آ جائے. چونکہ اولیاء کرام نفس کی عادات
مخلوقات کی رسومات سے چھوٹ چکے ہیں، بشری عجز کی تنگی سے نکل کر حق تعالیٰ کی قضاء و قدرت تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ انہیں یہ مرتبہ و مقام حاصل ہوتا ہے کہ اسباب کے بغیر ان کے ہاتھوں سے امور پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ خرق عادت کا تعلق اس قدرت کے ساتھ ہے جو بہشت میں تمام مومنوں کو حاصل ہوگی، کیونکہ وہ عالم قدرت ہے، اور ایجاد میں قدرت آشکارا ہوتی ہے اور حکمت پنہاں ہوتی ہے، اور اس جہاں میں اس کا عکس ہے کہ قدرت حکمت میں پنہاں ہے۔ کاملین عادات و رسوم میں مکمل جدا اور فانی ہونے کی وجہ سے آج ہی بہشت میں موجودگی کی قید سے آزاد ہو کر اسم القدیر کی تجلی کا مظہر بن چکے ہیں۔ اس طرح ہمیں ایسے شخص کو اولیاء اللہ وغیرہ کہتے ہیں جو بہت بڑے اولیاء ہوتے ہیں۔ ان میں مثال ہے حضرت بے شمار اللہ والے گزرے، حضرت عبدالقادر جیلانی وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھا آپ نے، یہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو چیز عطا کرتا ہے وہ یہ عطا کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں جب یہ مقام پر انسان پہنچتا ہے تو انسان کی اصلیت کیا ہوتی؟ کہتے ہیں فَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَأَنَّكَ أُحْيِيتَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ۔ فَتَكُونُ كُلِّيَّتُكَ قدرة تسمع بالله وتبصر بالله وتنطق بالله وتبسط بالله وتسعى بالله وتأكل بالله وتطمئن وتسكن بالله فتعمي أما سواه وتصم عنه فلا ترى لغيره وجودا۔ پھر تمہاری یہ حالت ہوگی جیسے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ آخرت میں زندہ کیا گیا ہے، اور تمہارا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر بلکہ عین قدرت بن جائے گا، اور تم خدا کے ساتھ سنو گے، اسی کے ساتھ دیکھو گے، بولو گے، اسی کے ساتھ پکڑو گے، اسی کے ساتھ چلو گے، اسی کے ساتھ غور و فکر کرو گے، اور اسی سے اطمینان اور سکون حاصل کرو گے۔ خدا کے ماں سوا ہر چیز سے اندھے ہو جاؤ اور بہرے ہو جاؤ گے، حق تعالیٰ کے سوا کسی کا وجود نہیں دیکھ سکو گے۔ تو انسان کا یہ رتبہ اللہ تعالیٰ دے گا جو بہت بڑی چیز ہے، اور کہ انسان کی کیفیت گویا اہل جنت، دنیا کی کسی چیز سے اس کو واسطہ نہیں۔ حدیث میں عبداللہ بن مبارک کی پہلی حدیث ہے، مسند مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے، تو سارے لوگ اس اہل جنت کے دیکھنے کے لیے منتظر رہے۔ ایک شخص انصار میں سے آئے جس کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا، اثر سے پانی ٹپک رہا تھا، گویا ابھی غسل کر کے آیا ہے۔ دوسرے دن کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا
کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے. صحابہ کرام مزید اور زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے کون ہے جو اہل جنت میں سے. پھر وہی شخص آیا جو کل آیا تھا اور اسی کیفیت کے ساتھ داخل ہوا. تیسرے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اہل جنت میں سے ہے جو ابھی آ رہا ہے. جب وہی شخص تینوں دن آیا تو صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا کہ عبداللہ سنو، میرے والد سے خفگی ہو گئی ہے، لہٰذا میں 3 دنوں کے لیے آپ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر چند ایام گزار لوں. تو انہوں نے اجازت دی. ان کے گھر ٹھہرے، راتوں کو بیدار رہ کر کے ان کے سوچتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں. انہوں نے معمولی سے اذکار کرتے رہے جب وہ بستروں پر پلٹتے تھے، اور ایسے ہی ان کی 3 دن گزر گئے. تو جب آخری دن میں جب آنے لگے تو اس راز کو انہوں نے کھول دیا کہ عبداللہ میں صرف اس غرض سے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک فرمایا کہ ابھی اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا اور 3 روز تم ہی آئے، تو تم کرتے کیا ہو اس کا معائنہ کرنے کے لیے میں آیا تھا، مگر میری نظر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی جس سے میں سمجھوں کہ آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے عمل تو دیکھ لیے، میں کیا کرتا ہوں. جب وہ جانے لگے تو ان کو روکا، کہا عبداللہ سنو، ایک اور بات بتا دوں کہ مجھ میں جو 2 بات اور ہیں، وہ یہ کہ میں کسی مومن کو دھوکہ نہیں دیتا، لا اغص المومن، کہ میں کسی مومن کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی پر حسد نہیں کرتا ہوں، میں کسی پر حسد نہیں کرتا ہوں، جلن نہیں کرتا ہوں، ڈاہ نہیں کرتا ہوں. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا یہی چیز جو ہے ہم لوگ سب لوگ نہیں کر سکتے ہیں، یہی تو چیز ہے جس نے آپ کو اتنا اونچا مقام پر لے گیا ہے. یعنی کسی کو دولت ہو جائے تو حسد نہیں کرنا، کسی کو کوئی اور چیز ہو تو حسد نہیں کرنا، اور جب حسد نہیں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو دھوکہ بھی نہیں دو گے. تو یہ 2 چیز جس میں جمع ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے. گویا انسان دنیا میں رہ کر اہل جنت کے اوصاف کو حاصل کر لیتا ہے. تو جب یہ مقام حاصل ہو گیا کہ انسان اہل جنت کے اوصاف سے متصف ہو گیا، اہل جنت کے جو کریکٹرسٹک ہیں، جو مطلوبات ہیں، اگر دنیا میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ جو جنت کے فیسلٹیز ہیں وہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. مگر اس کے لیے شرط کیا کیا گزری، وہ سارے شروط پر کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا. اگر اہل جنت کے اوصاف اگر آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لیے اور اس اوصاف سے اپنے آپ کو مزین کر لیے تو اللہ تعالیٰ وہ انعام و اکرام بھی آپ کو عطا فرمائے گا. یہاں چند خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، چند خطرات یہاں پیدا ہوتے ہیں، ان خطرات سے بھی یہاں آگاہ کیا جا رہا ہے. خطرات یہ ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ بات پیدا ہو جائے، یہ مقام آ جائے اور وہ شخص یہ سمجھ لے
کہ اس کے اوپر اب یہ مقام جب حاصل ہو گیا ہے تو حدود شرعیت یا حدود شرع کے قیود سے وہ آزاد ہو گیا. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہی چیز سے روکا جا رہا ہے. جتنے علماء، محدثین، فقہاء اسی چیز کے خطرہ میں رہتے ہیں کہ یہ مقام اگر حاصل ہو جائے تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ حدود شرع یا حدود شرع کے حفظ سے، شریعت کی محافظت سے اور اوامر و نواہی کے لزوم سے کہیں اپنے آپ کو بالا تر تو نہیں سمجھ رہا ہے. اس مقام پر جا کر یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. لہذا اس خطرات کو یہاں روکا ہے. اور آپ بہت سے لوگوں کو جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، یا جس کو قرآن حدیث کی مکمل تعلیم نہ ہو تو وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حدود شریعہ کی پابندی سے آزاد کر دیا ہے. جیسا کہ بعض لوگوں کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں، حقائق تو اللہ جانتا ہے. تو اس کو سب سے بڑا خطرہ سمجھ کر کے آگے کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیز کرو مگر مع حفظ الحدود ولزوم الاوامر والنواہی، کہ جتنے قرآن حدیث میں، شریعت اسلامیہ میں جتنی چیز کے اوامر و نواہی ہے، ساری چیزوں کے حدود کی محافظت بھی کرنی سیکھو. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ انْخَرَمَ فِيكَ شَيْءٌ مِنَ الْحُدُودِ فَإِنْ انْخَرَمَ فِيكَ شَيْءٌ مِنَ الْحُدُودِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ مَفْتُونٌ مُتَلَاعِبَةٌ بِكَ الشَّيَاطِينُ. اگر ان میں سے یعنی شریعت میں سے کوئی چیز گم ہو گئی تو جان لینا کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے اور شیاطین تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں. یہی خطرہ ہے، یہی سب سے بڑا خطرہ ہے. کہتے ہیں فَإِنْ انْخَرَمَ فِيكَ شَيْءٌ مِنَ الْحُدُودِ، حدود شرع کا کوئی چیز گم ہو جائے، ادنا سنت، ادنا مستحب اگر گم ہونے لگے تو کہا فرمایا کہ تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو اور شیطان تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے. یعنی انسان بھگ جاتا ہے اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے،
کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کے احکام سے دور چلا جاتا ہے اور گمراہ بن جاتا ہے۔ لہذا یہ خطرناک چیز ہے، اسی لیے میں ذرا ٹھڑ کے بیان کیا ہوں تاکہ سننے والے کو ذرا انتظار ہو کہ حقائق کیا ہے۔ جب ایسا مقام آ جائے جب اسے شیطان ان کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دے تو حکم یہ ہے فرجع الى حکم الشرع والزمہ ودع عنک الہوس، احکام شریعہ کی طرف رجوع کر لو اور اس کو اپنے اوپر لازم کر دو اور ہوس کو چھوڑ دو۔ تو وہ یہ جنون، پاگل پن اور غفلت جو پڑ گیا ہے اس سے تم بیدار ہو جاؤ، ورنہ نہ تمہارا ایمان محفوظ رہا نہ تم کسی اعمال کے لائق رہے۔ آگے یہ اصولی بات فرماتے ہیں کل حقیقت لا يشهد لها الشرع فهي زندقہ، کہ جس حقیقت پر شریعت کی شہادت و گواہی نہ ہو اور اسے ثابت نہ کرے تو وہ حقیقت میں زندقہ ہے۔ جس حقیقت پر شریعت گواہ نہ ہو وہ جو ہے کیا ہے؟ الحاد ہے، کفر ہے، زندقہ ہے۔ اس کی تھوڑی تشریح یوں ہے، یعنی کفر و الحاد، دین و آخرت کا انکار، احکام ربوبیت کی نفی ہے۔ واضح ہو حقیقت شریعت کے مبائن یا مخالف نہیں، بلکہ یہ شریعت کی حقیقت یہ ہے جس پر ایمان ہوتا ہے، اصحاب حقیقت سے اسے سامنے دیکھ لیتے ہیں اور اس کی حقیقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو شریعت کے خلاف کسی چیز کا کشف ہو تو وہ جھوٹ ہے اور باطل ہے، اس پر اعتقاد کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ ایک واقعہ یہاں نقل کرتا ہوں جو کہ اس مقام پر مناسب ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ مواجید کا کوئی نقطہ میرے سامنے آ کر اپنے حسن و جمال کا جلوہ دکھاتا ہے تاکہ میں اسے قبول کر لوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنی سچائی پر دو گواہ پیش کر دو تو قبول کر لوں گا ورنہ نہیں۔ وہ دو گواہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جاننا چاہیے کہ حدود شریعت کی محافظت کے ساتھ توحید کا مشاہدہ اہل تحقیق، صدیقین اور عارفین کا مقام ہے۔ بعض حضرات کو یہاں پہنچ کر فقط حیرانی اور سراسیمگی میسر آتی ہے، اور بعض حضرات دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب توحید مل گئی تو شریعت کی کیا ضرورت ہے، اور بعض یوں کہتے ہیں کہ ہاں شریعت کی اس لیے ضرورت ہے مخلوق کی نگہبانی اور پاسبانی ہوتی رہے اور یہ آباد کاری کا سلسلہ چلتا رہے۔ عباس کے حال سے یہی معلوم ہوتا ہے، مگر بظاہر وہ اپنے متبعین کو حدود شریعت کی حفاظت کی وصیت کرتے ہیں، اسے اس کا مقصود یہی ہوتا ہے اور داد اقتدا دیتے ہیں
ورنہ ضروری نہیں جانتے، اور اگر یہ بات نہ ہو تو شریعت کو اس قدر بھی ضروری نہ سمجھتے۔ حاشا وکلا، ہم ایسی ذلت و ضلالت کی باتوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور ایک جماعت خود کو لباس تحقیق میں پیش کرتے ہوئے حفظ مراتب شروط قرار دیتی ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر حفظ مراتب نہ کرو گے تو زندیقی قرار پاؤ گے۔ اگر حفظ مراتب نہ کرو گے تو زندیقی قرار پاؤ گے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت وجود کے شیونا اعتبارات سے ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت وجود کے شیونات اور اعتبارات سے ہے۔ یہ بات وحدت الوجود والوں کی اصطلاح کے مطابق درست ہے، مگر یہ لوگ زبان شریعت عرف دین سے ناآشنا ہیں۔ جو دین شارع علیہ السلام ہم تک پہنچایا ہے وہ یہی شریعت ہے۔ اس کے اوامر و نواہی ثبوت حقانیت میں جب کسی قسم کے تردد کی گنجائش ہی نہیں تو اس قسم کے توجیحات و عادات کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت مستقل بالذات اور اصل ہے۔ اگر بالفرض توحید نہ ہوگی تو کمال فوت ہو جائے گا، اور اگر شریعت نہ ہو تو ایمان ظاہر ہو جائے گا۔ اور میں توحید کو ایک حال قرار دیتا ہوں، واقع کے اعتبار سے اس کا ایک وجود ہے، لیکن یہ عوام الناس یا وہ گوئی کرتے ہیں ایمان و عمل صالح کے زیور سے آراستہ ہوئے بغیر محض تقلید سے اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ بجائے خود عین زندقہ و الحاد ہے۔ در کسوت خاص آمد آمی چند بدنام کنندہ نا کو نامی چند سخن وحدت آنکھ ازعامی زاچے خیز و بغیر بدنامی۔ ترجمہ: خاصوں کے لباس میں چند عام آدمیوں نے آ کر کتنے ہی نیک نام لوگوں کو بدنام کر دیا۔ در کسوت خاص آمد آمی چند بدنام کنندہ نکو نامی چند۔ خاصوں کے لباس میں چند عام آدمیوں نے آ کر کتنے ہی نیک نام لوگوں کو بدنام کر دیا ہے۔ سخن وحدت آنکھ از عامی ازانچے خیز بغیر بدنامی۔ اگر عام آدمی وحدت الوجود کی بات کرے گا تو اس سے بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ توحید ایک حالت ہے جو شریعت پر عمل اور اس کی اتباع کی وجہ سے باطن میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، جس کے ساتھ یہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ ایسا کام کرنا چاہیے جس میں مسلمانوں کا اعتقاد اور شریعت باہم یکجا ہوں، اور توحید کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے منافی نہ ہوں، اور ایسا نہ کہ شریعت کو توحید کے تابع کرتے ہوئے تذبذب کے بھنور میں گر کر توجیحات کا سلسلہ شروع کر دے، کیونکہ اصل کو فروع کے تابع کرنا وضع اور انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا توحید میں توجیح کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ شریعت میں۔ ایک شخص نے حضرات خواجہ چشت علیہ رحمہ کی خدمت میں عرض کیا، ہماری گردنوں پر شریعت کا بوجھ بڑا عجیب لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا، گردن پر بوجھ تو توحید کا ہے، نہ کہ شریعت کا، کیونکہ شریعت اصل دین اور بالذات ہے۔ لہذا کلام کا خلاصہ یہ ہے، دین ایک ہی ہے، شریعت طریقت اور حقیقت اس کے شاخیں، مرتبے اور درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
لہذا یہ مقام روحانیت پر چلنے والوں کے لیے بہت سنبھل کر قدم رکھنا ہے، اور عام لوگوں کے لیے شریعت کی پابندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. عام خاص سب پر شریعت، اور شریعت جو ہے وہ اہم ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پاکیزگی، صداقت، دیانت، یہ ساری چیز جو احکام شریعت کے حصے ہیں. قرآن و حدیث جو بولتے ہیں اس کے تابع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا جب اس کے تابع رہو گے، اور جب اس کی اتباع کرنا چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہی خلاصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تم جیسا مقام مانگو گے ویسا مقام تمہیں ملے گا، اور وہ مقام عمل کے ذریعے سے ملے گا. جیسا کام کرو گے، اہل دنیا کے کام کرو گے تو دنیا کے مراتب ملیں گے، اہل جنت کے کام کرو گے تو جنت کے مقام ملیں گے. اختیار انسان کا کرنا ہے. انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہ مقام عمل کے ذریعے سے ملے گا. جیسا کام کرو گے، اہل دنیا کے کام کرو گے تو دنیا کے مراتب ملیں گے، اہل جنت کے کام کرو گے تو جنت کے مقام ملیں گے. اختیار انسان کا کرنا ہے. انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.